ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کے عقائد ہیں، خاص طور پر یہ سوچ کہ یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے خدا کا عذاب ہے۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے۔ ایک مضمون تھا سیاہ بادل، سیلاب اور قہر خداوندی کے عنوان سے، جو بتاتا ہے کہ یہ نظریہ خاص کر دیہی علاقوں میں کافی گہرا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ مذہبی زاویہ اور جو سائنسی وجوہات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ ان عقائد کی جڑیں ہماری ثقافت اور سماج میں کتنی گہری ہیں۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ جو خیال ہے کہ سیلاب قہر خداوندی ہے، مطلب خدا کی ناراضگی یا سزا، یہ اتنا عام کیوں ہے؟ کیا یہ بس سنی سنائی بات ہے یا واقعی اس کی کوئی بنیاد ہے؟ نہیں، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کافی پرانا اور گہرا عقیدہ ہے۔ ہماری تحقیق بھی یہی دکھاتی ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ جو براہ راست متاثر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفات جو ہیں یہ ہماری اجتماعی یعنی معاشرے کی اخلاقی کمزوریوں اور مذہب سے دونی کا نتیجہ ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے، ایک یاد دہانی کہ بھائی اپنے اعمال ٹھیک کرو، توبہ کرو۔ اچھا، تو یہ صرف سزا نہیں بلکہ ایک موقع بھی ہے اصلاح کا۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ بالکل، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ نظریہ صرف کیا کہتے ہیں خود بخود نہیں پنپتا۔ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، خطبات میں یا گاؤں محلے کی سطح پر جو بااثر لوگ ہیں، وہ اکثر اس سوچ کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک فریم ورک مل جاتا ہے، ایک اخلاقی جواز کہ آخر اتنی بڑی تباہی کیوں آئی۔ اور مشکل وقت میں ظاہر ہے اجتماعی دعا اور توبہ، یہ چیزیں لوگوں کو نفسیاتی طور پر جوڑتی بھی ہیں اور کچھ سکون بھی دیتی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مشکل میں یہ عقیدہ کیسے ایک سماجی اور نفسیاتی سہارا بنتا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب کہیں یہ ہمیں عملی قدم اٹھانے سے روک تو نہیں دیتا؟ جی، یہ ایک آپ کہیں نازک معاملہ ہے۔ ذرا یہی بات کرتے ہیں کہ اس عقیدے کا ایک ممکنہ نتیجہ تقدیر پرستی یعنی فیٹلزم کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ سب اللہ کی مرضی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا، تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے نا؟ تو اس سوچ کے تحت لوگ شاید وہ جو پیشگی تیاری ہوتی ہے آفات سے بچنے کی، یا ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کی کوششیں، یا جیسے مضبوط بند بنانا، نکاسی آب کا نظام بہتر کرنا، ان چیزوں پر شاید اتنا زور نہ دیں۔ وہ اسے بس قسمت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اوہو، تو گویا یہ عقیدہ جہاں ایک طرف روحانی طور پر مددگار ہو سکتا ہے، وہیں دوسری طرف عملی اقدامات میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال لگ رہی ہے۔ یقیناً، اور یہیں پر پھر سائنس کی بات آتی ہے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آفات صرف روحانی معاملہ نہیں ہے۔ سائنس ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان سیلابوں کی شدت کے پیچھے ٹھوس مادی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو گلیشیئر پگھلنے سے جھیلیں بنتی ہیں پہاڑوں پر، GLOFS جنہیں کہتے ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز، جب وہ جھیلیں اچانک ٹوٹتی ہیں تو پانی کا بڑا ریلا آتا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہاں، یہ GLOFS کا تو بہت ذکر سنتے ہیں۔ جی، اسی طرح شدید مانسون بارشیں، پھر وہ کلاؤڈ برسٹ یعنی بہت کم وقت میں بہت زیادہ بارش کا ہو جانا، اور خاص طور پر ہمارے شمالی علاقوں میں جنگلات کی جو کٹائی ہوئی ہے، اس سے زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ اور موسمیاتی تبدیلی، اس کا کتنا کردار ہے اس سب میں؟ ہاں بالکل، موسمیاتی تبدیلی تو ان تمام عوامل کو مزید بگاڑ رہی ہے۔ بارشوں کا انداز بدل رہا ہے، گلیشیئرز زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور دیکھیں نا، دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس کے مطابق ان میں سے بہت سے عوامل انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ جنگلات ہم کاٹ رہے ہیں، فضا میں کاربن ہم پھیلا رہے ہیں۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم صرف متاثرین نہیں بلکہ کسی حد تک ان آفات کی وجہ بھی بن رہے ہیں، اور اسی لیے ان کی روک تھام میں ہمارا کردار بھی اہم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ہی مسئلے کو دیکھنے کے دو بالکل الگ زاویے ہیں۔ ایک طرف ایمان، روایت، تقدیر، دوسری طرف سائنس، ماحول اور انسانی عمل دخل۔ ان دونوں کو کیسے جوڑا جائے، یہ تو بڑا سوال ہے۔ بالکل، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جو مواد ہم نے دیکھا اس کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ان دونوں آپ کہیں نقطۂ نظر کے درمیان ایک پل بنانا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کے جو روحانی عقائد ہیں
ان کی اقدار ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا، وہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں سائنسی حقائق کو بھی ماننا ہوگا اور پائیدار ماحولیاتی حکمت عملی اپنانی ہوگی، آفات سے نمٹنے کی تیاری کرنی ہوگی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ یہ آسان نہیں، اس میں ایک توازن چاہیے۔ بالکل، اور یہ واقعی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جن سے ہماری کمیونٹیز اپنی ان گہری روحانی تشریحات کو جو انہیں مشکل میں سہارا دیتی ہیں ان عملی اور سائنسی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑ سکیں جن کی مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سخت ضرورت ہے۔ یہ توازن کیسے قائم ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں مل کر ہی تلاش کرنا ہوگا۔